اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان، نماز، قرآن، یہ پورا دین امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے قائم و دائم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ شریعت محمدی کو میں نہیں مانتا۔ کھلے عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی توہین کی تھی۔ ناظرین گرامی، 10 محرم الاحرام کے حوالے سے حضرت امام حسین کی شہادت کس طرح سے ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اذان، نماز، قرآن، یہ پورا دین امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے یزید نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں شریعت محمدی کو نہیں مانتا۔ وہ کھلے عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی توہین کرتا تھا۔ اس وقت یزید کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، پوری دنیا طاقت اور دولت کی وجہ سے خاموش تھی۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام تمام انسانوں کے نزدیک اپنی حجت تمام کرتے ہیں کہ یزید جھوٹا ہے اور میرا نانا اللہ کا رسول ہے۔ جیسے ہی اس بات کا علم یزید کو ہوتا ہے تو یزید یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار میں پہنچایا جائے، تاکہ قیامت تک پھر کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ مجھ سے بغاوت کر سکے۔ بس 10 محرم کے دن آپ کے پورے خاندان کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی تیر کھانے کی وجہ سے سو جاتا ہے، تب آخری حجت تمام کرنے کے لیے یزید کی فوج کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، میں وہ حسین ہوں جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اپنی زبان چسایا کرتے تھے۔ جب میں مسجد نبوی میں آتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ممبر پہ اپنی گود میں لے لیتے اور اس دنیا کو بتاتے کہ یہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگو، میں تم سب کو پہچانتا ہوں، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو صرف رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں۔ یزید کے سپاہی کہتے ہیں، یزید تیرے باپ علی سے نفرت کرتا ہے اور ہم یہاں سب تجھ سے تیرے باپ کی دشمنی میں لڑنے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جتنا رسول کی آل کو تڑپائیں گے، یزید اتنا ہی ہمیں انعام دے گا۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ اب حسین کی کوئی بات نہ سنی جائے، جاؤ حسین پر حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو بھی آتا، امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں بھی علی علیہ السلام کا خون تھا۔ حضرت امام حسین جہاں جہاں رخ کرتے، فوجیں بھاگنا شروع کر دیتی۔ پھر عمر بن سعد نے کہا، 700 کا لشکر، بس امام حسین جب ان کو بھی فنار کرتے تو ہزاروں کا لشکر امام پر لپٹتا۔ امام حسین علیہ السلام جب ان کو بھی فنار کرتے تو فوج یزید اکٹھا ہو کر حملہ کرتی۔ آپ شیر کی طرح لڑتے اور کوئی بھی امام حسین کے سامنے ٹک نہ پاتا، اور آپ کہتے، اٹھو عباس، ایک بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، دیکھو تمہارا بھائی حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ میدان پورا ہلنے لگتا ہے، فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ خیام کو آگ لگا دو۔ اور کچھ سپاہی دور سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام خیام کی طرف جاتے ہیں تو تمام سپاہی تیر مارتے ہیں۔ جب میدان کی طرف آتے ہیں تو سپاہی خیام میں آگ لگا دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کبھی خیام کی طرف آتے ہیں، کبھی میدان میں دشمنوں سے لڑتے ہیں، کبھی دور جاتے ہیں، کبھی نزدیک آتے ہیں، کبھی تیر اور بھالے سے بچتے ہیں، کبھی کوئی تیر لگتا ہے، کبھی کوئی خنجر لگتا ہے، کبھی کوئی تلوار لگتی ہے۔ حسین علیہ السلام کا جسم کٹ رہا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کر حسین علیہ السلام کو مارتا ہے اور وہاں کچھ ظالم خیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیام کی طرف جاتے
جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، لاکھوں کا لشکر ایک طرف اور بی بی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ایک طرف۔ بس اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین تیری قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جاتا ہے۔ بیبیاں بے وارث و مددگار زمین کربلا پر بیٹھی ہیں، مقتل میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں کہ حسین علیہ السلام زمین پر گرتے ہیں، کربلا کے میدان میں گرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں پڑے ہیں، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو نوچا جا رہا ہے۔ بس بیٹیاں بے وارث مددگار زمین پر بیٹھی ہیں اور مقتل میں تمام لاشیں بکھری ہیں۔ بس اتنی دیر میں عمر سعد فوج کو یہ پیغام پہنچاتا ہے، یزید کا حکم یہ ہے کہ نواسہ رسول کی لاش کو پامال کرو، اس کا جسم سلامت نہ رہے، کیونکہ حرم میں لاش کو پامال کرنا سب سے توہین امیز سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے، مختلف قبائل کہنے لگتے ہیں، قاسم کی ماں تو ہمارے قبیلے سے ہے، ہم جناب قاسم کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے، کوئی کہتا ہے جناب عباس کی ماں ہمارے قبیلے سے، کوئی کہتا ہے اصغر کی ماں ہمارے قبیلے سے ہے۔ بس جناب جون کی لاش ہٹائی گئی، جناب حر کی لاش ہٹائی گئی، حبیب ابن مظاہر کی لاش ہٹائی گئی، کربلا کے تمام شہیدوں کی لاشیں ہٹائی گئیں۔ بس کربلا کی زمین پہ رسول کے نواسے کا جسم پڑا رہا اور پوری امت میں سے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے۔ بس مشرق سے مغرب تک گھوڑے دوڑتے رہے، گھوڑا مغرب سے مشرق کی طرف گیا اور مشرق سے مغرب کی طرف دوڑتا رہا۔ امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا رہا۔ امام حسین کا جسم جیسے ہی پامال ہونے لگا تو آپ کے جسم کے ایک حصے سے یہ آواز آئی، اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔